ہمارے ساتھ ساتھی موجود ہیں سندھ سے علی ارسلان صاحب. علی ارسلان صاحب کا تعارف یہ ہے کہ وہ اگر ان کی کام کو دیکھا جائے تو وہ بنیادی طور پر پائلر ایک بہت مشہور ادارہ ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیبر ایجوکیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور ان کا جو بنیادی طور پر وہاں پر کام ہے اور ان کے ادارے کا کام ہے کہ مزدوروں کے ساتھ, چاہے وہ پاکستان کے کسی بھی حصے میں ہوں اور کہیں پر بھی ہوں, جو ان کے ساتھ استحصال ہو رہا ہے اور جو نیا سرمایہ دارانہ جو نظام جو چل رہا ہے اور اس کی جڑیں کس طرح مزدور طبقے کو پسا رہی ہیں اور ان کو کس طرح ان کا استحصال کر رہی ہے, ان کو محروم رکھا ہوا ہے, تو اس کے حوالے سے کام کریں. اور ان کا اپنا یہ کہ ان کا بنیادی طور پر جو فوکس ہے, ان کا جو ترجیح ہے اپنے کام کے لیے اور جس کو اتھارٹی مانا جاتا ہے, وہ یہ کہ وہ جو پانی کے ایشوز ہیں جس میں کالا باغ ڈیم بھی آتا ہے اور اس کے حوالے سے یہ کام کر رہے ہیں. اور ہمارے سامنے یہ بات کریں گے وہی کہ آج ہمارے سامنے ابھی جس طرح سے گوریلا جنگ بلوچستان میں ہے, تو اس طرح سے ایک خاص طرح کا ماحول, اس طرح کی ٹینشن سندھ میں بھی رہی ہے, اور آج بھی وہاں پر ہم ان کی جدوجہد کو انکار نہیں کر سکتے, اس سے آنکھیں نہیں پھیر سکتے ہیں. تو میں اس حوالے سے جو تاریخی پس منظر ہے سندھ کے جو قومی سوال ہے اس کے لیے میں بات کرنے کے لیے علی ارسلان صاحب سے گزارش کروں گی کہ وہ اس کے حوالے سے بات کریں. شکریہ. کچھ چیزیں شروع میں بتاتا جاؤں. ایک تو راشد کی گفتگو کے بعد کمی چیزیں رہ گئی اگر آپ سوچیں اس حوالے سے کہ مسئلے بہت سے ایک جیسے ہیں. دوسرا میں کچھ سوچ کے آیا تھا کہ آج کچھ گفتگو زیادہ ہوگی اور لیکچر کم ہوگا, تو میں بس آپ کے سامنے کچھ ایسی باتیں رکھوں گا جس میں میری امید ہے کہ بعد میں گفتگو جاری رہ سکے. میرا جو اپنا کام رہا ہے اس کی وجہ سے جو ایک آپ توجہ جو دلانا چاہتا ہوں کہ اگر بنیادی طور پہ یہ خود مختاری کا سوال اٹھائیں صوبے کی نیشنل کویسچن سے, یہ عموماً مراد ہوتی ہے, تو فوراً دو سوال آ جاتے ہیں کہ کس طرح کی خود مختاری, جس سے میری مراد یہ ہے کہ کون لوگوں کی خود مختاری. کیونکہ اگر آپ سوچیں جو ہمارے سامنے ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے اس میں بہت فرق ہے اس خود مختاری کے سوال کے حوالے سے کہ کس طرح وہ دیکھا جائے. ایک طرف تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ صوبے اور ریاست کا کیا تعلق ہے اور عموماً اسی چیز کو اٹھایا جاتا ہے ایک طرح کا سیاسی سوال, لیکن میرے خیال سے اتنا ہی اہم ہے کہ ہم سوچے صوبے اور عوام کے درمیان کیا تعلق, کیونکہ اگر اصل جو مسئلہ ہے وہ وسائل کا ہے, شراکت کا ہے, تو وہ دونوں طرح سے سامنے آتا رہتا ہے. ذکر کیا گیا کہ جو زیادہ تر میرا کام رہا ہے وہ اس لیے کہ میرا خیال ہے کہ جس قسم کی ہماری معیشت ہے اس میں پانی اور زمین کا جو سوال ہے وہ روزگار کے لیے بہت اہم ہے, اور اس لیے وہ صوبے کے حوالے سے بھی سوال اٹھتا ہے. تو اگر ہم یہ سوچیں کہ اس وقت جو سامنے جو سب سے زیادہ اہم جد و جہد ہے سندھ میں کالا باغ ڈیم کے حوالے سے یا کھل کینال کے حوالے سے, وہ اسی لیے ہے کہ ایک بہت گہری تشویش ہے کہ صوبے کا جو حق بنتا ہے پانی کے حوالے سے وہ مارا جائے گا. صوبے کو اس طرح پانی نہیں میسر ہوگا جو جتنا پانی میسر ہوتا رہا ہے یا جو اس کی ضرورت ہے. اس میں بہت سے سوال اٹھتے ہیں, وہ ضرور ہم جب تفصیل میں گفتگو کریں گے تو اگر کالا باغ پہ ہوئی تو ضرور بات چیت کریں گے. لیکن بنیادی جو فکر ہے اس میں تاریخی اینگل ایک بہت زبردست ہے کہ چاہے آپ اس وقت پہ جائیں جب پاکستان بنا اور بات چیت ہو رہی تھی کہ صوبوں میں کس طرح سے پانی تقسیم ہوگا دریائے سندھ کا, یا جو بہت مشہور ایک انڈس واٹر ٹریٹی ہے جس کے تحت کچھ دریائے سندھ کے وہ ہندوستان کے پاس چلے گئے, کچھ دریائے پاکستان کے پاس رہے, تو اس میں بھی ایک طرح سے سندھ کا جو موقف تھا وہ ایک طرف کر دیا گیا.
اور بہرحال جو بھی اس وقت اگریمنٹ ہوئی اس وقت سے یہ تشویش بڑھ گئی سندھ کی کہ اس کے جو حصہ ہے پانی کا تاریخی طور پہ اس میں کمی کی جائے گی اور یا اس کو ایک طرح سے اس کا کنٹرول جو ہے وہ اس سے ہٹ جائے گا اور ریاست زیادہ مضبوط ہو جائے گی. تھوڑا سا میں اس کا بھی ذکر کرتا چلوں کیونکہ وہ سندھ کے لیے ایک اہم مسئلہ ہے کہ کوئی اب 20 سال سے زیادہ ہو گئے جبکہ سندھ میں ایک نئی قسم کی سیاست لائی گئی اور یہ جب NQM بنی ہے کہ اس سے پہلے اگر تھوڑی بہت بھی سیاست طبقاتی حوالے سے سندھ میں تھی تو اس کا رخ موڑا گیا تاکہ لوگوں کو کمزور کیا جائے اور وہ اپنی شناخت چاہے آپ اس کو کہیں سندھی غیر سندھی سندھی مہاجر اس کو کافی ابھارا گیا. اور حالیہ سالوں میں تو خیر یہ جو مذہب کے حوالے سے سیاست ہے اس کو بڑھایا گیا خاص کر کے شہروں میں. کراچی میں اس وقت وہ جو آج کل کی سیاست ہے اس کا بہت بڑا حصہ ہے کہ کس طرح لوگ اپنی شناخت کرتے ہیں اور کس طرح اس لیے ان کو علیحدہ کیا جاتا ہے. میں کچھ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ آپ کے سامنے کچھ اپنے حالیہ تجربے پیش کروں تاکہ اس سے کچھ جو میرے ذہن میں سوالات آتے ہیں شاید آپ کے ذہن میں بھی وہ آئیں. میں کل رات ہی لوٹا ہوں. توسہ شریف کے سے آگے جا کر ایک پروجیکٹ ہے چشمہ اریگیشن پروجیکٹ کے نام سے وہ بنایا گیا ہے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا پروجیکٹ ہے. اس وقت جو بہت بڑا مسئلہ سامنے آیا ہے اس پروجیکٹ کے حوالے سے کہ بہت جگہ فلڈنگ ہوئی ہے اس پروجیکٹ کے حوالے سے اور اس قسم کی فلڈنگ ہے کہ ان گاؤں میں جانے کے لیے بھی گھٹنوں تک پانی تھا اور کوئی لگتا نہیں کہ کوئی سال یا 2 سال سے پہلے وہ پانی وہاں سے نکلے گا بھی کیونکہ جو پروجیکٹ نے نہریں بنائی ہیں وہ ایک دیوار بن گئی ہے تو جو پانی نکل کے جاتا ہے دریائے سندھ میں وہ وہاں رک گیا ہے. وہاں یہ ایک طرح سے واضح ہوا اس کو دو طریقوں سے دیکھا جا سکتا ہے. ایک تو یہ طریقہ دیکھنے کا ہے کہ بھئی یہ سرائیکی علاقہ ہے وہاں زیادہ تر لوگ جو ہیں سرائیکی بولتے ہیں اور یہ ان کے ساتھ خاص زیادتی کی جا رہی ہے بحیثیت سرائیکی کے. دوسرا طریقہ یہ دیکھنے کا ہے کہ یہ ریاست کا ایک ذہن ہے جس کو وہ ڈیولپمنٹ کہتی ہے اور اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا کہ وہ کہاں کر رہی ہے. اس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ وسائل اپنے لیے لینا چاہتی ہے اور ڈیولپمنٹ کے نام جو پروجیکٹس بناتی ہے وہی ایک طریقہ ہے ان کو لینے کا. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں چوٹیاری کے حوالے سے آپ کو بتلاؤں ایک ریزروار بنا ہے سانگڑ ڈسٹرکٹ میں جس کے حامی زیادہ تر وہاں کے جو سندھ کی ایلیٹ ہے وہ ہیں کہ یہ بننا ضروری تھا. ہمارے تجربے میں یہ تھا کہ نہیں اور اس کی وجہ سے جو وہاں مصیبتیں مقامی لوگوں کے لیے ہوئی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تو جو میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا تھا کہ اگر خود مختاری کی ہم بات کر رہے ہیں تو وہ 2 پہلو ہیں ریاست کے حوالے سے اور صوبے کے حوالے سے اور زیادہ بنیادی جو ہے کہ صوبے میں لوگ اور صوبے کے حوالے سے. تو اگر آپ علاقائی خود مختاری کا سوچیں تو دونوں جگہ ایک ہی جیسا مسئلہ آپ کو نظر آتا ہے اور اس حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں کہ ریاست میں کون شریک ہے تو اتنا کوئی فرق نہیں ہے صوبوں میں یا صوبے کے لوگوں میں کہ وہ ریاست میں شریک ہو. ان کی اسی لیے جو جد و جہد ہے وہ بہت فرق ہے عوام سے. ایک اور آپ کے سامنے ایک مسئلہ سمجھ لیں یا طریقہ بیان کرنے کا ہے. آپ لوگوں نے شاید سنا ہو ایک LBOD پروجیکٹ ہے سندھ میں بہت بڑا. اس کے معنی یہ ہے لیفٹ بینک آؤٹ فال ڈرین. یہ سندھ کی جو کچھ ڈسٹرکٹس ہیں جن میں بدین شامل ہے, بدین کا آپ نے نام سنا ہوگا, وہاں جو زراعت سے ایک طرح سے گندا پانی نکلتا ہے اس کو وہ سمندر تک لے جانے کی اسکیم ہے. بہت بڑا پروجیکٹ ہے, اربوں روپے کا بنا ہے
اور اخبار میں وہ یوں آنے لگا جب اس کا یہ جو ایک طریقہ تھا پانی لے جانے کا سمندر تک، وہ ٹوٹ گیا. اس کو ٹائیڈل لنک کہتے ہیں. ایک سائیکلون آیا تھا اور اس میں ٹوٹ گیا، اور اس سے جو پھر تباہی پھیلی، کیونکہ وہ پانی پھیل گیا اور اس میں لوگوں کی موت بھی ہوئی، کیونکہ وہ پانی بہت گندا ہے اور وہ اس پانی میں بھی چلا گیا جو پینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اگر اس کو آپ دیکھیں ایک طرح سے تو یہ وہ جو بنیادی بات ہے کہ علاقۂ خود مختاری کی، اس کی بہت اچھی مثال ہے. کیونکہ جب یہ بن رہا تھا اور ٹوٹنے سے پہلے تو صوبے کی کوئی مخالفت نہیں تھی اس پروجیکٹ سے، اور صوبے میں جب کہتا ہوں صوبے کی مخالفت نہیں تھی، جو بھی طاقت رکھتے ہیں صوبے میں، جب یہ ٹوٹا ہے تو اس کے بعد تھوڑی اس شور میں شامل ہو گئے ہیں. اور لوگ جو تھے وہاں کے مقامی لوگ، وہ جب سے یہ بن رہا تھا کہے جا رہے تھے کہ یہ پروجیکٹ ناکامیاب ہوگا، اربوں روپے خرچ ہوں گے اور ہمارے لیے یہ ایک مصیبت آئے گی. اسی طرح ایک پروجیکٹ بننے والا ہے رائٹ بینک آؤٹ فال ڈرین. یہ بھی جو ہے سیون شریف سے ذرا اوپر شروع ہوگا، وہاں سے پانی لائے گا اور یہ سمندر میں پھینکے گا. جو روٹ لے گا یہ علاقے کے لوگ پھر یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایک مصیبت بنے گا، یا تو ہماری زراعت کو تباہ کرے گا یا ہمارے پینے کے پانی کو تباہ. جی جیسے فرمایا گیا، یہ اس کی تاریخ یہ اس طرح سے سمجھ لیں، حالیہ تاریخ، کہ جو پانی وہاں سے نکلنا تھا زراعت سے، اس کو کسی طرح انہوں نے نکالنا تھا. تو سب سے پہلے تو انہوں نے ماچھر کا جو جھیل ہے، بہت بڑی جھیل ہے، اس کو تباہ کیا. علاقائی نقصان ہوا، اور اتنا زیادہ نقصان ہوا کہ وہاں جو ہزاروں لوگ رہتے تھے، مچھیرے تھے، ان کو وہاں سے ہٹنا پڑا، کیونکہ وہ پانی بالکل نمکین ہو گیا، اس میں مچھلیاں بھی مرنے لگیں، اور بہرحال لوگوں کی جو روزگار تھی وہ ختم ہو گئی. تو اب یہ نئی اسکیم جو بنائی جا رہی ہے کہ جی ماچھر میں پانی نہیں ڈالیں گے اور سمندر میں لے جائیں گے، تو شاید پنجاب کے لوگوں کو یہ خیال ہو کہ سمندر پہ کوئی نہیں رہتا ہے، لاکھوں لوگ رہتے ہیں جو کہ وہاں مچھیرے ہیں. اور جس جگہ بھی آپ یہ اس قسم کا پانی پھینکیں گے جو پولوشن سے بھرا ہوا ہے، کیونکہ آج کل کی زراعت جو ہے وہ کیمیائی زراعت ہے، تو وہاں تو ہے جو بھی مچھلیاں مرنا شروع ہو جائیں گی. اور جو راستے میں جہاں وہ پھیلے گا، کیونکہ جب وہ لائیں گے تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیشہ اتنا ہی پانی نکلے گا جس کے نالے انہوں نے بنائے ہیں. اگر اس قسم کی بارشیں رہیں جو آج کل بارشیں ہو رہی ہیں تو وہ پھیل جائے گا. جیسے یہ چشمہ پروجیکٹ میں ہوا، انہوں نے نالیاں بنائی، بارش زیادہ ہوئی، وہ پانی پھیل گیا کیونکہ اس کے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا. اس میں پھر یہی مسئلہ ہمیں آ رہا ہے کہ ویسے تو یہ فیڈرل پروجیکٹ ہے، لگتا یہ ہے کہ یہ اسلام آباد ہی صرف اس میں شریک ہے، لیکن غور کرنے کی یہ بات ہے، جیسے وہاں کے علاقائی لوگوں کو یہ خوب پتہ ہے کہ اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ایلیٹ کا لفظ آپ سمجھیں گے کہ جو بھی طاقتور لوگ ہیں ریاست میں، اس میں صوبے کے لوگ بھی شریک ہیں، اور سب نے ایک رویہ جو بنایا ہوا ہے کہ جی ہمارا مسئلہ حل ہو جائے، آگے دیکھا جائے گا. تو اس میں اگر میں اس کو ختم کروں تو دو باتیں میرے ذہن میں آ رہی تھیں. ایک بات جو شروعات میں بنی نے بھی کہی کہ اگر یہ مسئلے حل ہوں گے، جو عوام کے مسئلے ہیں، تو صرف ان کی طاقت سے ہو سکتے ہیں، ان کی لیڈرشپ کوئی اور نہیں لا سکتا، کیونکہ بہت واضح ہے ہمارے سامنے کہ جو صوبائی لیڈرشپ آتی ہے اس کا کتنا تعلق ہے ان عوامی مسئلوں سے، اور وہ جس طرح سے وہ ان کو حل کرنا چاہتے ہیں. دوسری بات جو میرے ذہن میں تھی، اور یہ بہرحال میرے کام کا بھی حصہ ہے، کہ اگر لوگ جڑیں گے نہیں، آپ اس کو صوبے کے حوالے سے کہہ لیں، قوموں کے حوالے سے کہہ لیں، جس طرح سے بھی بیان کرنا چاہیں، تب بھی حل بہت مشکل ہے. اور میں خاص کر کے اس پہ زور ڈالنا چاہتا ہوں، کیونکہ کچھ لوگ ہمارے دوست یہاں جو ہے وہ WSF میں بھی شریک تھے، کہ کچھ امکانات ہیں کہ جو عوامی مسئلے پورے بر صغیر کے ہیں وہ اس میں بھی جوڑا جائے. کیونکہ مجھے یہ نہیں لگتا کہ اگر ہم جڑیں گے نہیں باقی ساؤتھ ایشیا کے لوگوں سے تو بنیادی طور پہ مسئلے حل
حل ہو پائیں گے، کیونکہ بڑی جلدی بھٹکا دیتی ہے لیڈرشپ ان سب ملکوں کی کہ جی ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اسلحہ پہ خرچ کریں، یہ کریں وہ کریں، اور بجائے اس کے کہ وہ ایسے حل ڈھونڈیں جو سب کے لیے ہو سکتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے ہے۔ ایک آخری بات رہ گئی تھی اور وہ میرا اختلاف تو نہیں ہے، مگر میں سوچ رہا تھا کہ بنی سے بھی اس پہ بات کروں۔ ہم یہ لفظ اقلیت کا کافی استعمال کرتے ہیں، مجھے تھوڑی تکلیف یوں ہوتی ہے کہ ہمارے ذہنوں میں تو وہ کسی حوالے سے اقلیت نہیں ہے، وہ ہم میں سے مل کر ہے۔ تو کچھ سوچنا چاہیے کہ یہ جو ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں وہ ہماری توجہ اس طرف لے جاتی ہے کہ جیسے وہ ہم سے دور ہیں کیونکہ ریاست نے ان کو ایک الگ حصہ دیا ہے، یا مذہبی جو لیڈر ہیں ان کو وہ الگ بناتے ہیں۔ اور کیونکہ ایک یہ بھی بات ہے کہ اگر آپ سوچیں سیاست کے حوالے سے تو پھر ہم میں سے زیادہ تر ایک قسم کی اقلیت ہے جہاں تک ریاست کا تعلق ہے، تو یا تو ہم یہ سمجھیں کہ یہ ہم میں سے ہر طرح سے ہیں یا کوئی نیا لفظ ڈھونڈیں، ورنہ میرا یہ خیال ہے، میں ان کے حوالے سے تو نہیں کہہ سکتا جو ہمارے عیسائی دوست یا بہن ہیں یا ہندو دوست بہن ہیں یا کسی بھی اور مذہب کے حوالے سے ہیں یا کلچر کے حوالے سے ہیں، کہ شناخت اپنی جگہ ہے، لیکن یہ جو ایک ہے ساتھ اور الگ کرنے کا، وہ مجھے تھوڑا سا مسئلہ آتا ہے، شاید اس لیے کہ ہماری جو بھی اپنی ٹریننگ شروع کی رہی ہے وہ طبقاتی حوالے سے زیادہ رہی ہے اور اس حوالے سے کم رہی ہے کہ ہم کلچرل آئیڈینٹی پہ زیادہ زور دیں۔ بہت شکریہ۔